خدمت کا محتاج ہو، اور کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو کہیں نہ کہیں وہ خدمت کر سکتا ہو۔ عمومی طور پر اگر ہم لوگوں کو دو خانوں میں بانٹ دیں تو یقینی طور پر وہ لوگ ہیں جو علمی اعتبار سے بھی مضبوط ہیں اور معاشی اعتبار سے بھی مضبوط ہیں، جس سماج میں رہتے ہیں وہ بھی بڑا اچھا ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو معاشی اعتبار سے بھی کمزور ہے، علمی اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ تو ہمیں اگر دو خانوں میں اگر ہم بانٹ دیتے ہیں تو آج کے حالات کیسے ہیں کہ آج کے حالات ایسے ہیں کہ ہم جو لوگوں کے درمیان فرق کرتے ہیں وہ صرف ایک ہی طریقے سے فرق کرتے ہیں، امیر اور غریب کا فرق ہم کرتے ہیں۔ لیکن لوگوں کے درمیان جو دوسرے فرق ہیں، ایک عالم کا ہونا، ایک جاہل کا ہونا، ایک پڑھے لکھے طبقے کا ہونا، ایک پڑھے لکھے طبقے کا نہ ہونا، ہم دوسرے جو طبقوں میں انسان کے درمیان فرق ہے اسے ہی اکثر ہم فراموش کر دیتے، اور عمومی طور پر ہم اپنے سماج اور معاشرے میں صرف اور صرف جو فرق کرتے ہیں وہ امیر اور غریب کا۔ اگرچہ ذہنی اعتبار سے امیر و غریب کے درمیان فرق نہ بھی کر سکے مگر عملی اعتبار سے ہم یہ فرق کرتے ہیں، بلکہ اور دوسری جگہوں پہ جو اہل علم اور جاہلوں کا جو فرق ہے وہ ہم اگرچہ ذہنی اعتبار سے کر بھی لیں لیکن عملی اعتبار سے فرق نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اب ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ لوگ کی ضرورتیں کیا ہیں، لوگوں کی ضرورتیں ہمیں کیسی پوری کی جائے۔ اگر ایک غریب طبقہ ہے تو یقینی طور پر اگر وہ کھانے کا محتاج ہے، وہ پانی کا محتاج ہے، وہ لباس کا محتاج ہے اور وہ دیگر اشیاء کا محتاج ہے، تو یقینی طور پر اس طور پر بھی ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا یہ ہمارے لیے خدمت خلق میں آ جائے گا۔ اور اگر یہ ساری چیزیں وہ رکھتا ہو اور اگر اس کے پاس علم نہ ہو تو یقینی طور پر یہ ضرورتیں بھی ان کی پوری ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارا ایک دوسرا طبقہ ہے، اگر وہ طبقہ مالدار ہے، خوشحال ہے، تعلیمی اعتبار سے مضبوط ہے، مگر وہ حالات ایسے ہیں کہ وہ گمراہی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، وہ اپنے رقم کو غلط جگہوں پہ خرچ کر رہا ہے، وہ اپنے تعلیم کا صحیح مصرف نہیں کر رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں ہمیں ان کی بھی صحیح رہنمائی کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ بھی چیزیں خدمت خلق کے تحت آتی ہے۔ عمومی طور پر ہمیں ایک بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک انسان جس زاویے سے بھی ضرورت مند ہے، چاہے وہ مال کا ضرورت مند ہو، تعلیم کا ضرورت مند ہو یا کسی اور زاویے ضرورت مند ہو، تمام تر ضرورتوں کی تکمیل کر دینا یہ خدمت خلق کے تحت آتا ہے۔ مگر چونکہ حالات کے حساب سے اور ایک عمومی جو فرق رکھا جاتا ہے وہ یہ کہ شاید غریب کی جو ہے ضرورتیں پوری کر دینا، بھوکوں کو کھانا کھلا دینا، کوئی لباس کا محتاج ہے تو اس کو لباس فراہم کر دینا، شاید کہ ہم انہی چیزوں کو خدمت خلق میں شمار کرتے ہیں۔ مگر آج جو ہمارے سامعین اور ناظرین ہیں اگر وہ اس بات کو ذہن میں محفوظ رکھ لے کہ صرف کھلا دینا، پلا دینا، پہنا دینا اور بسا دینا یہی چیزیں خدمت خلق میں نہیں آتی ہیں، بلکہ انہیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ان ساری چیزوں سے اوپر ہٹ کر کے بھی اگر کوئی طبقہ تعلیم کا محتاج ہے تو اسے تعلیم دی جائے، اگر کوئی طبقہ اگر کوئی غلط راہوں کا شکار ہے تو اس کو درست راستے پر لا کر کے کھڑا کر دیا جائے، اگر کوئی حقوق العباد اور حقوق اللہ کی عدم ادائیگی کا شکار ہے تو انہیں ان ساری چیزوں سے آشنا کرا دیا جائے، بلکہ انسان کی جس زاویے سے بھی رہنمائی کر دی جائے، ضرورتوں کی تکمیل کر دی جائے، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ خدمت خلق کے ضمن میں آ جاتی ہے۔ اور انسان کی خدمت کسی بھی زاویے سے کر دی جائے یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑی عبادت اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کا بہترین ذریعہ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ معنی یہ ہوا کہ جو انسانوں کی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے وہ اللہ کے عیال کی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے، اور اس طور پہ وہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن جو
اللہ کے عیال کی ضرورتوں کو پوری نہ کرے جبکہ وہ بساط رکھتا ہو، حیثیتیں رکھتا ہو اور اس کی دل آزاری کرتا ہو، اسے تکلیف دیتا ہو، تو یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی اور غضب کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا خدمت خلق کو اللہ رب العزت کی خوشنودی کا ذریعہ سمجھ کر ہمیں انجام دینے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز اور ہم یہ کر لیں کہ یقینی طور پر ہم جس سماج اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہمیں اپنے سماج، اپنے معاشرے، اپنے اڑوس پڑوس پہ ہمیں گہری نظر رکھنی چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو ہے اطراف و اکناف میں کون کس چیز کا محتاج ہے اور ہم اس کی ضرورتوں کو کیسے پوری کر سکتے ہیں۔ اگر ایک انسان خوشحال ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مال کے ذریعے اپنے اطراف و اکناف یا اپنی نظر میں جو افراد ہیں ان کی ضرورتوں کو پوری کی جائے۔ اگر ایک آدمی مالی اعتبار سے مضبوط نہیں ہے لیکن وہ تعلیمی اعتبار سے مضبوط ہے، تو یقینی طور پر ہم جس سماج میں رہتے ہیں اگر وہاں پر کوئی تعلیم کا محتاج ہے، اگر وہ جاہل طبقے سے تعلق رکھنے والے کثرت سے ہیں، تو یقینی طور پر ہم مشن کو آگے لے کر کے اگر اٹھتے ہیں تو ہم ان کو تعلیمی ضرورتوں کو بھی پوری کر سکتے ہیں۔ ہمارا ہر فرد کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زاویے سے کسی کی جانب سے کیے جانے والی خدمت کا محتاج ہے، اور ہر فرد ہمارا کہیں نہ کہیں کسی زاویے سے خدمت کر سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی کھانے کا محتاج ہے تو وہ یہ سوچے کہ ہم بہت غریب ہیں، بہت محتاج ہیں، اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو دبا دے اور اس زاویے سے خدمت نہ کر سکے تو یقیناً اس کے لیے بھی بڑی محرومی ہے۔ ہمیں اپنی تمام تر استطاعت پر، ہمیں اپنی تمام تر صلاحیتوں پر نظر ڈالنی چاہیے کہ کس زاویے سے ہم دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کر سکتے ہیں۔ ان تمام ضرورتوں پر نظر رکھ کر کے ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ اب سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، یقینی طور پر موجودہ صورتحال کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں ہم لوگوں کی خدمت ہم کیسے کر سکتے ہیں اور مخلوق کی خدمت ہم کیسے کر سکتے ہیں، انسانوں کی ضرورتیں ہم کیسے پوری کر سکتے ہیں۔ یقینی طور پر ایک عمومی حالات ہوتے ہیں اور ایک جو موجودہ حالات ہمارے ہیں۔ موجودہ حالات یہ ہے کہ عام طور سے آج ہر فرد لاک ڈاؤن کا شکار چل رہا ہے یا لاک ڈاؤن جیسی صورت حال کا شکار چل رہا ہے۔ ایسے حالات میں جبکہ ہمارا ایک بڑا طبقہ، بلکہ صرف غریبوں کا نہیں بلکہ اچھے اچھے افراد بھی آج پریشانیوں سے دوچار ہیں اور وہ کئی ایک دشوار گزار صورت حال کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایسے عالم میں آج ہمارے ہر فرد کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، اور یقینی طور پر چونکہ خدمت خلق کے تحت جو ہم نے عمومی جو صورت حال بیان کی ہے وہ یقینی طور پر عام حالاتوں کی بات ہے، لیکن جو موجودہ صورت حال ہے، موجودہ صورت حال میں جو ہماری گفتگو ہے یقینی طور پر وہ یہ ہے کہ اکثر افراد آج ضرورت زندگی کے لیے پریشان ہیں، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ صرف غریب طبقہ ہی پریشان ہے، بلکہ ہمارے بعض اچھے خاصے افراد بھی جو کبھی متمول کہلاتے تھے وہ بھی پریشان حال ہیں۔ لہٰذا موجودہ صورتحال کا ہمیں جائزہ لے کر اپنے علاقے کے اعتبار سے، اب تو حالات یہ ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی آپ اپنے علاقے کا جائزہ لیجئے اور اپنے اطراف و اکناف کا جائزہ لیجئے، یہ تو ہمیں لینا ہی ہے، مگر چونکہ جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا نے آپ کو نہ صرف اڑوس اور پڑوس کے حالات سے واقف کیا ہے بلکہ ساری دنیا کے حالات سے آپ کو واقف کر دیا ہے۔ لہٰذا اور سہولتیں بھی آج کی تاریخ میں خدمت کی بہت آسان ہو چکی ہیں، لہٰذا ہم جس زاویے سے بھی خدمت کر سکتے ہیں، جو ہمارے اطراف و اکناف میں رہتے ہیں، جنہیں ہم پہچانتے ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں، ان لوگوں کی بھی خدمت کرنی ہے۔ اور اگر ہمارے اطراف و اکناف میں لوگ ہمارے ضرورت مند نہیں ہیں تو یقینی طور پر جو بھی ہماری نظر میں ہے، جہاں تک بھی ہماری نظر میں ہے، ہمیں ان کی بھی خدمت کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اب سب سے اہم چیز یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں آپ دیکھیں کہ جو لاک ڈاؤن ابھی رہا ایک طویل عرصے تک، یا ابھی بھی جو ویسی صورتحال چل رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں ہمیں کئی افراد پر خصوصی طور پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔
اور خصوصی طور پر نظر ڈال کر کے یقینی طور پر ہمیں جو ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ اس کا کھانا اور پینا ہے۔ ابھی جو موجودہ صورتحال میں ہے اس میں غریبوں کی جو حالت ہے وہ ایسی ہے کہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ کما کر کے اور کچھ نہ کچھ حاصل کر کے اپنی جو ہے ضروریات زندگی جو کھانے پینے کی ضرورتیں ہیں اسے پوری کر لیتے تھے، مگر جس صورتحال سے آج سب گزر رہے ہیں یقینی طور پر ایسے حالات میں انہیں اپنی ضرورتوں کو پوری کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، لہٰذا ہمیں ایسے طبقوں پر اولا نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مزدور طبقہ آج سفر پہ ہے، مزدور طبقہ اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں ہے، یقینی طور پر ان کی خدمت کر کے یہ خدمت خلق کا فریضہ انجام دے کر کے انسان بہت ہی اجر و ثواب کما سکتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ایسے بہت سارے افراد تھے جو سڑکوں پہ کھڑے ہو کر کے اور جگہ جگہ کھڑے ہو کر کے ان لوگوں کی خدمت کر رہے تھے۔ یقینی طور پر یہ لوگ اللہ کی جانب سے اس کی خوشنودی کے مستحق ہوں گے اور اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، مگر ہمارا وہ بڑا طبقہ جس کے پاس دولتیں تھی، ثروتیں تھی، لیکن ایسے حالات میں بھی اگر وہ لوگ جو ہے خدمت خلق کا جذبہ لے کر کے آگے نہیں بڑھے ہیں اور وہ لوگ ان طبقوں کی خدمتیں نہیں کی ہے تو یقینی طور پر ان لوگوں نے مال و دولت کو رکھ کر کے بھی اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے۔ تو یقینی طور پر سب سے پہلے ہمیں موجودہ صورتحال میں جو کہ یہ اللہ کی جانب سے ایک خدمت کا بہت بڑا جو ہے ذریعہ بن کر کے آیا ہے، بالخصوص اللہ نے اگر مال و دولت کی ہمیں سہولتیں عطا فرمائی ہے تو ہمارے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس چیزوں میں ہمیں جہاں جہاں ضرورتیں محسوس ہوتی ہے ہمیں خدمت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ سب سے اولن چیز میں جو بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ جس زاویے سے بھی خدمت کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کھلا کر ہو، پلا کر ہو، پہنا کر کے ہو، رہائش کی سہولتیں دے کر کے ہو، یا معاشی دیگر ضروریات کی سہولتیں دے کر کے ہو، جن کے کاروبار بالکل ٹھپ پڑ چکے ہیں ان کو فنڈ فراہم کر کے ان کی خدمت کرنے کی ضرورتیں ہوں، یہ تمام تر چیزوں میں سب سے پہلے جو میں ذہن دینا چاہوں گا اپنے سامعین اور ناظرین کو وہ یہ کہ آپ سب سے پہلے آپ جو ہے اپنے رشتہ داروں پر، اپنے خیش و اقارب پر اور اپنوں پر نظر ڈالیں کہ آپ کا اپنا کیا ضرورت مند ہے، آپ کے رشتہ دار کس زاویے سے پہچانے ضرورت مند ہے۔ چونکہ ہم نے دیکھا ہے جو صورتحال ابھی موجودہ حالات میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو احباب مال و دولت رکھتے ہیں اور وہ لوگ خدمت کر سکتے تھے تو ان کی جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ یہ لاکھوں روپئے باہر تقسیم کر رہے تھے، لیکن خود ان کے جو ہے اپنے اور رشتہ دار وہ پریشان حال تھے۔ تو یہ بھی جو ہے ہماری سوچ درست نہیں ہے۔ میں نے بعض احباب کو دیکھا کہ وہ لاکھوں روپئے تقسیم کر رہے ہیں، وہ اناج تقسیم کر رہے ہیں، لیکن خود ان کے ماتحت جو کام کر رہا ہے ان کا مزدور ان کو ماہانہ معاوضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو ماہانہ تنخواہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو خدمت خلق کا جو موجودہ صورتحال میں جن چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنی ہے وہ یہ کہ آپ اگر خدمت خلق کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ دار پر، اپنے خیش و اقارب پر، اپنے اڑوس پڑوس پر اور اپنے جو آپ کے ماتحت جو مزدور طبقہ کام کر رہا ہے سب سے پہلے آپ ان کی ضرورتوں کی تکمیل پر توجہ دیں۔ اب اس کے بعد آپ اگر ان کی تکمیل سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے پھر جہاں بھی جس زاویے سے بھی نظر آئے آپ خدمت کریں۔ اگر آپ خود پہنچا سکتے ہیں، اب حالات تو ایسے ہی ہیں کہ ایک انسان ایک شہر میں رہتا ہے، وہ رہنے والا کسی اور شہر کا ہوتا ہے، وہ اپنے شہر میں دیکھتا ہے کہ لوگ ضرورت مند ہے تو آج کل فنڈ فراہم کرنا آن لائن کی دنیا ہے، اس میں کوئی مشکل چیزیں نہیں ہے، لہٰذا اس طریقے سے بھی آپ جو ہے نا سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی ضرورت مند نظر نہیں آتا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ آپ کہیں باہر بھی نہیں نکلتے ہیں، کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں، تو یقیناً ہماری بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جو آج خدمت خلق کا کام کر رہی ہے، جیسے کہ آج ہم اس ویب سائٹ سے جس جو ہے فاؤنڈیشن کی توسط سے میں آپ سے مخاطب ہوں، all india zakat.com کی توسط سے، یقیناً یہ بھی ایک فریضہ انجام دے رہے ہیں
आप अपना माल यहाँ तक पहुंचा सकते हैं, या आपके माल को पूरी अमानतदारी से आप जरूरतमंदों तक पहुंचा देंगे। तो सबसे अहम चीज ये है कि आप अपने अड़ोस पड़ोस, आप अपने रिश्तेदार, खिश अकारीब पे नजर डालें। अगर आप इनकी खिदमत कर सकते हैं मौजूदा सूरत हाल में कि इनको आप खाना पानी और दीगर जरूरियात फराहम कर सकते हैं, तो आप उन पर तवज्जो दें। और अगर आपकी नजर में ऐसे कोई नहीं है, आपके अड़ोस पड़ोस खिश अकारीब में नहीं है, तो यकीनन दुनिया में बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो आज इस बात के मोहताज हैं कि आप आगे बढ़ें और आप उनकी खिदमत का फरीजा अंजाम दें। तो आप इन चीजों को भी बड़ी खुश उसलूबी से अंजाम दे सकते हैं। मैं ने जो लॉकडाउन में सूरत हाल देखी है, आम तौर से मैंने देखा है कि अहबाब जिससे जो है साल भर काम लेते हैं और बड़ा गरीब तबका होता है, आमतौर से वो ना कुछ बोलता है, ना कहीं कुछ हाथ फैलाने की जो है मतलब बिसात रखता है। तो ऐसे आलम में उन लोगों पर खास हमें तवज्जो देने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर वो खवातीन जो घरों में काम करने के लिए आती हैं, आपकी बहुत मुख्तसर से रकम में वो साल भर आपकी खिदमतें करती हैं, और अगर वो लॉकडाउन में परेशान है और आप उसको नहीं पूछते हैं, तो यकीनी तौर पर आप यह बात रखें कि आप एक बहुत बड़े अजर सवाब के मौके से महरूम ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप आने वाले दिनों के लिए अपने लिए दुश्वारियां भी फराहम कर रहे हैं। और वो बहुत सारे अफराद जो रोजीना पर जिंदगी गुजारते हैं, रोजाना काम करके जिंदगी गुजारते हैं, ऐसे अफराद जरूरी तौर पर आपके खिदमत के मुस्तहिक हैं। ऐसे लोगों की खिदमत होनी चाहिए। तो सबसे अहम चीज ये है कि मौजूदा जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल में एक सबसे अहम जो जरूरत महसूस हो रही है कि इंसान की हयात का दारो मदार, इंसान की जरूरतों का जो दारो मदार है, ये किन किन चीजों पर है, इस पर मौजूदा सूरत हाल में हमें तवज्जो देने की जरूरत है। सबसे पहली चीज जो हमें है वो ये कि मौजूदा सूरत हाल में इंसान की जिंदगी का जो दारो मदार है वो खाना पर है। और कुरान में एक मकाम पर नहीं, तकरीबन 40 से ज्यादा मकाम पर खाना खिलाने के ताल्लुक से उसका जिक्र किया गया, और कई मकाम पर उसकी जो है फजीलतें बयान की गई। हमारे अतराफ व अकनाफ में यकीनी तौर पर ऐसे अफराद अगर हैं जो आज वो कुछ कारोबार नहीं कर सकते, वो कुछ कमा नहीं सकते, और वो अपने अहलो अयाल की जरूरत जिंदगी की तकमील में मोहताज हैं, तो यकीनी तौर पर ऐसे लोगों तक जो है खाने की जरूरी जो अशिया है वो पहुंचाया जाना चाहिए, और उनकी जरूरतों पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। और ऐसे भी एक उमूमी बात ये मैं बयान कर दूं कि खिला और पिला करके यकीनी तौर पर जहां पर एक इस्लामी तालीमात का फरीजा हम अंजाम देते हैं कि अफशु सलाम व तामा, सलाम और खाने को आम किया जाना चाहिए, तो यकीनी तौर पर एक बड़ा अच्छा फरीजा है, और इखलासुल इलाहियत के साथ इसे अंजाम दे, जहां पे रब का अजर सवाब हमें मिलता है, वहीं पर इसके जो है दुनियावी फवायद भी हमें बहुत सारे मिलते हैं। और सबसे दूसरी जो चीजें हैं वो लिबास। मैं समझता हूँ कि आज के हालात में लिबास के जो जरूरतमंद है वो बहुत कम जो है नजर आते हैं। तो अगर इसकी जरूरत महसूस हो तो इसे भी फराहम किया जाना चाहिए, और अगर इस जरूरतमंद ना हो तो जो दूसरी जो जरूरतें हैं उसकी तकमील पर हमें तवज्जो देना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में जो भी जरूरियात की चीजें हैं, जैसे मैं समझता हूँ कि खाना और पीना है, और उसके अलावा दवाइयाँ वगैरह है, और उसके अलावा जो बहुत सारे अफराद जो किराए के मकान में होते हैं, आमदनी के जराए मजदूद हो जाने की वजह से सूरत हाल जो है वो ये है कि वो किराया नहीं भर सकते हैं। अगर अल्लाह ने बिसात हमें दी है तो उस चीजों की भी जरूरत पर हम तवज्जो दें। बहरकैफ एक इंसान खाने पीने पहनने और रहने, ये सारी जरूरतों में जहां पर भी अगर वो हमें नजर आए कि इन चीजों का वो जरूरतमंद है, तो हमें ये तवज्जो देनी चाहिए कि किस तरीके से हम उनकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं और उनकी जरूरतें क्या है। यहाँ पर हमें एक चीज का ख्याल रखना है। आमतौर से हमारा जो जहन बन गया है वो ये कि जरूरतमंद हमें आवाज दे, जरूरतमंद हमारे दरवाजों तक आए, और वो हमें ये नजर आए कि वाकई वो जरूरतमंद है, तभी हम उनकी जरूरतें फराहम करेंगे, नहीं। बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जरूरतमंद होते हैं, मगर वो अपनी खुदी की बका के लिए वो ना आवाज दे पाते हैं, वो ना दस्तक दे पाते हैं, ना वो घरों से बाहर निकल सकते हैं। यकीनी तौर पर हमें ऐसे लोगों पर खास तवज्जो देनी चाहिए, और हमें हर मोहल्ले में और हर जो है कस्बे में ऐसे अफराद को रखना चाहिए कि जो ऐसे अफराद पर नजर रखें
कि जो जरूरतमंद तो हैं मगर अपनी जरूरतों के तकमील के लिए वो सवाल नहीं करते हैं, वो दस्ते सवाल दराज नहीं करते हैं, वो किसी के सामने रोना नहीं रोते हैं। तो ऐसे अफराद तक हमें पहुंच करके उनकी जरूरतों की तकमील करनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा ही अजर व सवाब का बाइस है। बिलखुसूस अब मौजूदा सूरत हाल में तो जो जरूरतें हैं वो आपकी भी नजर में है कि कैसी कैसी जरूरतें हैं और कैसे कैसे पूरे करके हम खिदमत खल का फरीजा अंजाम दे सकते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि हमारे जो मौजूदा हालात में है वो कुछ अफराद ऐसे हैं कि जो हमारी खिदमतों के बहुत ज्यादा मुस्तहिक। उसमें से मैं एक सबसे पहले जिन चीजों को शुमार कराऊंगा वो है बेवा। बेवा बाज वो खवातीन है कि जो औलाद से भी महरूम है, शौहर तो बहरकैफ नहीं है। तो ऐसी खवातीन क्या होता है कि वो आमतौर से मांग करके अपनी ज़रूरतें पूरी करती हैं या घरों में काम करके ज़रूरतें पूरी करती हैं। तो बेवा जो खवातीन हैं वो बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजरती हैं। ऐसी खवातीन पर हमें नज़र होनी चाहिए। बल्कि मैं गुजारिश करूँगा कि आप जिस मोहल्ले में भी रहते हैं, जिस इलाके में भी रहते हैं, आप अपने इलाके की जो बेवा खवातीन हैं, आप उनकी फहरिस्त तैयार करें और अपने पास उसकी फहरिस्त रखें और उनकी ज़रूरतें कैसे पूरी हो सकती है, इस पर आप साल भर तवज्जो दें। मैं अपने तजर्बे की बात बताता हूँ कि मैं गुलबर्गा में रहता हूँ। मैंने रात में तकरीबन 2 ढाई बजे मैंने अपने मकान के बाजू में, चूंकि मैं भी किराए से था और वहां पे कई लोग किराए से रहते थे, मैंने किसी खातून के कराने की आवाज सुनी। मैंने अपनी अहलिया को बेदार किया और मैंने कहा कि देखो फला मकान से कराने की आवाज आ रही है। और मैं इस चीज को जानता था कि वो बेवा है, उसके पास बच्चे नहीं है, न शौक कोई भी नहीं है। तो मैंने अपनी अहलिया को बेदार करके कहा कि देखो क्या जरूरत है, क्या हालात है। मेरी अहलिया ने आकर के सूरत हाल बताई कि उनके पास खाने की कोई चीजें नहीं है और वो जो है खाना नहीं बना सकी है, बीमार थी, लिहाजा वो शिद्दत तकलीफ से जो है परेशान हाल है। यकीनी तौर पर ये आंसू आने की कैफियत तो थी, बावजूद उसके मैंने रात में ही मैंने अपने अलिया से फरमाया कि आप उन सारी जरूरतें पूरी करें। यकीनी तौर पर जो हम कर सकते हैं हम किए, लेकिन ऐसी बहुत सारी बेवा खवातीन हैं जो अपनी जरूरतें को आवाज नहीं देती है। वो मांग करके, वो मेहनत मजदूरी करके वो जो है अपनी जरूरतों को पूरा करती है। मगर कभी कभी ऐसी सूरत हाल से दो चार होती है, मिसाल के तौर पे बीमार हो गई या मौजूदा लॉकडाउन की सूरत हाल है, आप अंदाजा लगाएं कि ऐसी खवातीन आखिर ऐसी सूरत हाल में वो अपनी जरूरतों की तकमील कहाँ से कर सकती है। अगर वो आवाज ना देगी तो क्या वो ऐसी मर जाए हमारे अड़ोस पड़ोस में रह करके। तो हमारा हर फर्द की हमारे ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस इलाके में रहता है, जिस शहर में रहता है, जिस कस्बे में रहता है, वो ऐसे बेवा खवातीन की फहरिस्त बना करके अपने पास रखें। यकीनी तौर पर यह आपके लिए खिदमत खल का बहुत अच्छा मौका है और आप उनकी खिदमत करके एक बेहतरीन फरीजा जो है आप अंजाम दे सकते हैं। ये हमारे हर फर्द जहां पे भी आप रहते हैं, कम से कम अड़ोस पड़ोस की तो आप खबर रखें। और आप जो है खुद खिदमत कर सकते हैं तो करें, या जो अफराद खिदमत कर सकते हैं उनकी तवस्सुस से कराएं, या जो हमारे फाउंडेशन चलते हैं तो ऐसे तवस्सुस से अगर आप करा सकते हैं तो उनको आवाज दें और ऐसी खवातीन पर नजर रख करके जो है उनकी जरूरतों की तकमील कराएं। ये सबसे अहम चीज है। दूसरी अहम चीज जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा वो जो है ये है कि यतीम बच्चे और बच्चियां। सूरत हाल को आप भी जानते हैं और मैं चूंकि आपकी याद दहानी करा रहा हूँ या उसकी तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ कि आमतौर से जो बच्चे हमारे यतीम हो जाते हैं, यानी बाप के साये से महरूम हो जाते हैं या माँ बाप दोनों के साये से महरूम हो जाते हैं, ऐसे बच्चे बहुत सारी दुश्वारियों से गुजरते हैं। या बिलखुसूस आप ये भी याद रख लें कि अगर वो बाप के साये से महरूम है बच्चा और माँ के साये तले जिंदगी गुजार रहा है तो वो भी बहुत सारी दुश्वारियों से गुजर रहा है। ना सिर्फ खाने पीने के मामले में बल्कि वो तो तालीम से अक्सर अपने आप को महरूम कर चुका है। लिहाजा हमें यतीम बच्चों की किफालत की जिम्मेदारी लेनी होगी। बिलखुसूस मौजूदा सूरत हाल में हमें यतीम बच्चों पे तवज्जो देनी होगी। हालात ऐसे हैं कि इस्लाम हमें ये कहता है कि जो कोई यतीम बच्चों के सरों पे शफकत का हाथ रखता है और उसके हाथ के नीचे जितने बाल आ जाते हैं, अल्लाह हर बाल के सदके में अजर व सवाब अता फरमाता है। आप अंदाजा लगाएं सिर्फ शफकत का हाथ रखने में यह हाल है। तो अगर हम उसकी जरूरतों की अगर हम पूरी करते हैं
تو یقین جانے کہ بہت سارا جو ہے ہم اجر حاصل کر سکتے ہیں اور اجر و ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں یتیموں کی کفالت پر ہمیں توجہ دینی ہوگی۔ میں تھوڑی اپنی گفتگو کو اور آگے بڑھاؤں گا۔ میں قاضی ریاض صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آواز مکمل آ رہی ہے؟ جی مولانا، بہت عمدہ بیان ہو رہا ہے، آواز بھی بہت ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے آ رہی ہے، پلیز کنٹینیو۔ تو میں اپنی گفتگو کو جاری رکھوں؟ بالکل، ضرور ضرور، ہمیں بہت خوشی ہوگی، بہت عمدہ، جزاک اللہ خیر۔ بہت عمدہ جی بیان ہو رہا جزاک اللہ۔ ہے۔ تو میں نے جو دوسری بات کی جو نشاندہی کی ہے، یقینی طور پر ابھی ہم نے قاضی ریاض صاحب سے میں مخاطب ہوا، یقین جانیے کہ ان چیزوں کا جو ہے درد وہ بہت رکھتے ہیں، اور وہ ان ساری چیزوں کے درد کی طرف انہوں نے بھی توجہ بھی دلائی ہے، اور شاید انہی درد کے تحت انہوں نے جو ہے زکوٰۃ فاؤنڈیشن کی بنیاد بھی رکھی ہے تاکہ ایسے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کی جائے۔ تو میں گفتگو یہ کر رہا تھا کہ موجودہ صورتحال میں، بلکہ عمومی صورتحال میں، ہمیں جو دوسری جو چیز ہے خدمت خلق کے تحت، وہ یہ کہ یتیموں کی کفالت کی طرف ہمیں توجہ دینی ہو۔ آپ جا کر کے دیکھیں کہ میں نے جو صورتحال دیکھی ہے کہ ایک کرانہ اسٹور میں ایک ایک بچہ صبح سے شام تک وہ بھاگتا رہتا ہے، وہ یہ لاؤ وہ لاؤ وہ لاؤ۔ آپ جا کر کے ہوٹلوں میں دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو کسی کے گود میں کھیلنے کا وقت ہوتا ہے، جسے تعلیم حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے، وہ بچہ صرف اور صرف مجبوری کے تحت وہ جو ہے وہ پلیٹ دھو رہا ہے، وہ گیریج میں کام کر رہا ہے، وہ دکانوں میں کام کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ اپنے پیٹ کی آگ کو بجھا سکے۔ لیکن کیا ہمارے سماج میں ایسے افراد نہیں ہیں کہ ایسے ہر فرد، میں سمجھتا ہوں ہمارے سماج میں ایسے افراد ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے سماج کا ہر فرد ایک ایک یتیم کی کفالت کی ذمہ داری لے لے تو ہمارا کوئی بھی ہمارے معاشرے کا یتیم بچہ ایسے پریشان حال سے نہیں گزرے گا اور اس دشواریوں سے نہیں گزرے گا، بلکہ وہ تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہے اور آگے چل کے اپنے سماج میں ایک بہترین زندگی بھی گزار سکتا ہے۔ تو یقینی طور پر ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ میں آپ کو ایک صورتحال کا سامنا بیان کروں کہ جہاں بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، آج ہمیں متمول افراد، دولت مند افراد اور با اثر افراد کو بھی توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کیسے کیسے کام کریں۔ ایک آدمی جو ہے ہزاروں کماتا ہے، لاکھوں کماتا ہے، مگر پھر بھی وہ یتیم سے، غریب سے، مجبوروں سے ایسا کام لیتا ہے جو نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کی خدمت کرنے کے بجائے الٹا اپنی خدمت لیتا ہے۔ میں چند صورتحال جو ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں ایک چیز بتاؤں کہ ہمارے پاس جو ہے مدرسے میں ایک صاحب جو ہے 2 بچوں کو لے کر کے آئے اور انہوں نے کہا کہ مولانا ان کا جو ہے مدرسے میں داخلہ کرانا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ان کے والد ہیں؟ کہا نہیں۔ بھائی ہیں؟ نہیں۔ کہا رشتہ دار ہیں؟ کہا نہیں۔ تو میں نے کہا کہ پھر آپ ان کا داخلہ کیوں کرانا چاہتے ہیں دونوں بچے کا؟ اس میں سے بڑی مشکل سے ایک بچہ 8 سال کا ہوگا اور ایک دوسرا 10 سال یا 12 سال کا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا میں صبح جو ہے ایک ہوٹل میں ناشتہ کرنے کے لیے جایا کرتا تھا، تو اور شام میں بھی میں اسی ہوٹل میں کھانا کھاتا تھا، چونکہ میں بھی کام کرتا ہوں تو عام طور سے میں صبح کا کھانا بھی ہوٹل ہی میں کھاتا ہوں، رات میں بھی کھانا گھر ہوٹل ہی میں کھاتا ہوں، پھر میں اپنے مکان پہ کھانا جا کے سو جاتا ہوں۔ میں نے کئی دنوں سے دیکھا کہ یہ بچے دونوں صبح بھی کام کرتے ہیں اور یہ بچے دونوں شام میں بھی کام کرتے ہیں، اور بچے دن بھر میں اتنا تھک جاتے ہیں کہ شام میں ان کو اپنے پاؤں کو اٹھانے کی طاقت نہیں رہتی ہے۔ یہ بچے ایسی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی ہوتی ہے، پھر بھی ان کو مجبور کیا جاتا ہے، چلو پلیٹ دھو، کھانا ڈالو، یہ اٹھاؤ وہ اٹھاؤ۔ میں کئی دنوں سے یہ صورتحال دیکھ کر کے میں نے جو ہے ہوٹل والے سے پوچھا کہ آخر اس بچے سے کیوں اتنا کام لیتے ہو؟ کیا تمہارا یہ بچہ نہیں ہے یا پھر کیا صورتحال ہے؟ ان کو کتنا تم دیتے ہو؟ تو اس ہوٹل والے نے کہا کہ حالت یہ ہے کہ دراصل یہ بچے کو میں نہیں جانتا ہوں، میں ان کو ماہانہ ہاتھ میں کچھ دیتا بھی نہیں ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی صاحب اسے ہوٹل پر لے کر کے آئے اور انہوں نے کہا کہ اس کے باپ نے کچھ روپیے مجھ سے قرض لیے تھے اور اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کی ماں جو ہے قرض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا ان بچوں سے کام لو اور ان کا جو بھی معاوضہ ہوتا ہے مجھے دو تاکہ میری وصولی ہو سکے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی خراب صورتحال ہمارے سماج میں ہے، کتنی خراب صورتحال ہمارے معاشرے میں، کیسی ظالمانہ حرکتوں کے ہم شکار ہیں۔ اگر ہمارے سماج میں ایسے بچے پلیں گے تو کیا ہم ایک بہتر سماج کو تشکیل دے سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہمارے سماج میں اچھے بچے ملیں گے؟ یقینی طور پر ایک ایسا افراد جو کسی کو قرض دے سکتا ہے،
ایک ایسا افراد جو اچھے ہوٹل چلا سکتا ہے، کیا ایسے لوگ 2 بچوں کی کفالت نہیں کر سکتے؟ کیا ایسے لوگ اللہ کی رضا کے لیے اس کے باپ جو مر گئے، کیا اس کے دیے ہوئے قرضوں کو معاف نہیں کر سکتا ہے؟ یقیناً کر سکتا ہے، اور ضرور کر سکتا ہے، مگر ایسے لوگوں کی ذہنی تربیت بھی ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کے سامنے یتیموں کی کفالت کے فضائل بھی بیان ہونی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو اس طرف توجہ دلا کر، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جس سماج اور معاشرے میں نظر رکھتے ہیں، ہم اپنے ہوٹلوں میں، اپنے کرانہ دکانوں میں، گیرج کی دکانوں پر بھی ہم نظر رکھیں، اور اس بات پر ہم نظر رکھیں کہ آخر یہ بچے کام کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آخر یہ بچے مجبور ہو گئے کام کرنے کے لیے۔ آپ خود اس بات پہ توجہ دیکھیں، ہمارے مدارس تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ یتیموں غریبوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اگر ہمارے ہر اسکول کے ذمہ داران، جو اس کو الحمدللہ اللہ نے دولتیں دی ہے اور اسکول خود ان کے آمدنی کے ذرائع ہیں، اگر یہ لوگ اپنے اندر یہ عہد کر لیں کہ جہاں پر ہمارا اسکول ہے اطراف و اکناف میں اگر کوئی غریب بچہ ہوتا ہے اور یتیم بچہ ہے اور ہم اس کو تعلیم دیں گے، اس کی کفالت کریں گے، تو ہم آنے والے دنوں کے لیے بہترین سماج کی ہم تشکیل کر سکتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان صورتحال سے ہم دوچار ہیں، لہٰذا یتیم بچوں کی کفالت کی طرف ہمیں توجہ دینی ہوگی۔ میں ایک صورتحال اور بتانا چاہوں گا، یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا جس صورتحال کو یتیموں کے سلسلے میں اور غریب بچوں کے سلسلے میں میں نے بڑے بڑے شہروں میں دیکھا ہے۔ میں نے دہلی میں، بامبے میں، چنئی میں، حیدرآباد میں اور بنگلور جیسے میں نے بڑے بڑے شہروں میں دیکھا ہے کہ بڑے بڑے اوسیٹ ہیں جو مختلف کام کرتے ہیں، اور یہ دیہات سے جو ہے نا غریب بچوں کو لاتے ہیں، ضرورت مند بچوں کو لاتے ہیں، اور یہ جو ہے ان کی طاقت سے زیادہ کام لیتے ہیں، اور ان کو مزدوری دینے میں بھی بڑی بخالت سے کام لیتے ہیں، بلکہ 2 سال 4 سال تک مزدوری نہیں دیتے۔ آپ سیٹ کے لاتے ہیں سماج اور معاشرے میں، اور آپ اپنے سماج کے غریب بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں اگر ایسے لوگوں کی ذہنی تربیت ہو جو مالدار طبقہ ہے، جو بڑے کاروبار کرنے والے طبقے ہیں، جو غریب اور مستحق بچوں سے جو ہے ناجائز طریقے سے کام لے رہے ہیں، غلط طریقوں سے کام لے رہے ہیں، اگر ایسے لوگوں کی ہم ذہنی تربیت کریں اور ایسے لوگوں کو ہم ان چیزوں کی طرف توجہ دلائیں، تو یقین جانیں کہ ہم بہتر سماج کو آنے والے دنوں میں دیکھ سکتے ہیں، اور ہم اپنے سماج میں اچھے اور اہل افراد کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک چیز اور میں بیان کروں کہ جو ہماری بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، جو بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں، اور جن کے پاس میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ 200 400 بچے نوجوان کام کرتے ہیں، یقینی طور پر صرف اور صرف وہ کام کرتے ہیں۔ اگر ایسے افراد وہاں پر ان تمام افراد اور بچوں کے لیے اگر تعلیم کا انتظام کر دیں، تربیت کا انتظام کر دیں، اور ان کے مستقبل کو مد نظر رکھ کر کے ان کی ذہنی تربیت کریں، ان کو بہتر طریقے سے پروان چڑھائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں وہ کاروبار کر رہے ہیں اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے اطراف و اکناف بہتر جو ہے اچھے لوگوں کو دیکھیں گے، اچھے لوگوں کو موجود پائیں گے۔ تو میں ایک اہم چیز سے جو توجہ دلا رہا تھا کہ عمومی صورتحال میں اور بالخصوص لاک ڈاؤن کی صورتحال میں جو موجودہ صورتحال سے گزر رہے ہیں، ہمیں دوسرے اہم چیز میں جو توجہ دینی ہے وہ یتیموں کی ضرورت کی تکمیل کی طرف توجہ دینی ہے۔ یہ تو پورے سال ہونا چاہیے، میں موجودہ صورتحال میں خاص کر اس کے لیے بھی ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں اطراف و اکناف سے ہم یتیم بچوں کی بھی لسٹ تیار کر لیں کہ کون بچے ہیں جو یتیم ہیں، کون بچہ کیا کر رہا ہے، اس کی ضرورتیں کیسے پوری ہو سکتی ہیں۔ اگر وہ بچہ اگر آج تعلیم حاصل نہیں کر رہا ہے، تربیت حاصل نہیں کر رہا ہے، صرف وہ کام کر رہا ہے اپنی ماں کی ضرورتوں کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، تو ان کی ماں کی ضرورتیں کیسی پوری ہو سکتی ہے؟ چونکہ بیوہ ہو چکی ہے، بچہ یتیم ہو چکا ہے، اس کی ضرورتیں کیسی پوری ہوگی؟ اگر ہم تنہا کر سکتے ہیں تو ہمیں تنہا بھی کرنا چاہیے، اور اگر ہم نہیں کر سکتے ہیں تنہا، ہم کسی ٹرسٹ کے ذریعے کرا سکتے ہیں، فاؤنڈیشن کے ذریعے کرا سکتے ہیں، یا اپنے ہی سماج میں موجود مختلف اصحاب جو ہے مقبول افراد ہیں، اگر ہم ان کی توسط سے کرا سکتے ہیں تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ چونکہ ہم نے دیکھا ہے موجودہ جو صورتحال لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، ایسے صورتحال میں اچھے اچھے افراد پریشان ہیں، اور تو یتیموں کی جو ہے جو صورتحال ہے اس کا ہم خوبی اس کو محسوس کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ تیسری چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا موجودہ صورتحال میں خدمت خلق کے ضمن میں، وہ معذور افراد ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے معذور افراد وہ ہیں جو کچھ بھی کام نہیں کر سکتے، اور حالت ایسی ہے کہ وہ مسجدوں کے دروازوں پر، درگاہوں کے دروازوں پر رہ کر کے
وہ جو ہے اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل و مانگ کر کرتے ہیں۔ ایک بات میں بتاؤں آپ کو، بہت جو ہے عجیب و غریب صورتحال کا سامنا ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مسجد کے دروازے پر ایک خاتون سال بھر مانگتی ہے، ہم 10 روپے 20 روپے دے دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، مگر ہم اس بات کی طرف کیوں نہیں توجہ دیتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں، ہمارے محلوں میں کوئی ایسی تنظیم ہونی چاہیے جو ایسی خواتین کی سال بھر جو ہے کفالت کر سکے، ہمارے مطمول افراد کے توسط سے ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو خواتین وہ پردے میں نہ رہیں اور غربت کے مارے ہمارے مسجدوں میں کے دروازے پر آئیں، مزاروں کے دروازے پہ آئیں، سڑکوں پہ چلیں اور اپنی ضرورتوں کی تکمیل مانگ مانگ کر کے کریں؟ ہم خود بہتر سماج کو تشکیل دینے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے، ہمارے عزائم اس طرف اچھے نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں سوچ کو، اپنی صورتحال کو بدلنی ہوگی۔ ہمیں اپنے محلوں میں، اپنے جو ہے معاشرے میں یا مسجد کی توسط سے ہمیں ایسی تنظیموں کو تشکیل دینا ہوگا، ہمیں ایسے افراد کو جمع کرنا ہوگا کہ ہمارے اطراف و اکناف میں، ہمارے معاشرے میں ایسے جو خواتین ہوتے ہیں، ایسے جو افراد ہوتے ہیں، ان کی ضرورتیں کیسی پوری ہوں گی تو ہمیں ان پر توجہ دینی ہوگی۔ تو معذور جو افراد ہیں وہ سال بھر مانگ کر کے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، مگر موجودہ جو صورتحال تھی، جو